ہندوستان آزاد کیسے ہوا یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہندوستان غلام کیسے ہوا کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں رفعت علی خان آج میں بات کر رہا ہوں کہ انگریزوں نے ہندوستان کو غلام کیسے بنایا، اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، آج میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں انگریز تجارت کے ذریعے آئے، رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی تجارت کو ترقی دیا، جہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت زیادہ ترقی کی، جہاں تک کہ وہ بنگال کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب انگریز پورے بنگال پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ خطرہ نواب سراج الدولہ نے محسوس کیا۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ بنگال کی سرزمین پر 1757 میں لڑی گئی، جس کی سربراہی نواب سراج الدولہ کر رہے تھے۔ ایک بڑی فوج کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن میر ظفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی۔ جس وقت نواب سراج الدولہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت پورا ہندوستان تماشائی بن کر دیکھ رہا تھا۔ پورا ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ صرف بنگال کے لیے ہے، انگریز بنگال سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے صوبے در صوبے، ریاست در ریاست انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ پھر ایک دور یہ آیا کہ ٹیپو سلطان نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر انگریزوں کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ جب انگریز شیر مسعود ٹیپو سلطان کے مقابلے میں آئے تو بری طرح سے ہار گئے۔ پھر انگریزوں نے چالیں چلنا شروع کی۔ ایک طرف انہوں نے نظام حیدرآباد کو اپنے ساتھ لیا اور دوسری طرف مراٹھاؤں کو اپنے ساتھ لیا۔ جب یہ دو طاقتیں انگریزوں کے قبضے میں آ گئی تو ان دو طاقتوں کے ذریعے ٹیپو سلطان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان نے ان دونوں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد انگریزوں نے ایک بہت بڑی چال چلی کہ ٹیپو سلطان کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کا کام کیا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی فوج میں غداروں کو تلاش کرنا شروع کیا اور انہوں نے میر صادق کو تلاش کیا۔ میر صادق کو تلاش کرنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد، مراٹھوں اور انگریزی فوج کی طاقت اور ادھر ٹیپو سلطان کے سپہ سالاروں کے غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہی وقت میں ٹیپو سلطان نے نظام حیدرآباد، مراٹھا اور گورے انگریز اور اندر کے غداروں کا مقابلہ کیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح شیر مسعود ٹیپو سلطان نے ایک ہی وقت میں گورے انگریز، نظام حیدرآباد، مراٹھا اور اندر کے غداروں کا مقابلہ کیا، اسی طرح آج آزاد ہندوستان میں بیرسٹر اسد الدین اویسی، ایک طرف کالے انگریز، دوسری طرف سیکولر پارٹیاں، تیسری طرف دری بچھانے والا جمن اور چوتھی طرف ہزاروں کی تعداد میں میر ظفر اور میر صادق کا ایک وقت میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی، اسی طرح آج ہندوستان میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنوں پر اعتماد نہیں کیا۔ ہم نے کبھی گوروں پہ اعتماد کیا، کبھی نظام حیدرآباد پہ اعتماد کیا اور تو کبھی مراٹھوں پر اعتماد کیا۔ ہم نے کبھی ٹیپو سلطان پر اعتماد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ زیر ہوتی چلی گئی، زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کن وجوہات کی بنا پر ان سے حکومت چھین لی گئی اور کن وجوہات کی بنا پر آج ان کے پاس حکومت نہیں۔ اگر اس پہ غور کیا ہوتا تو آج ان کی تقدیر بدل چکی ہوتی، آج ہندوستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ جو حالت ان کی 1857 میں تھی، 1757 میں تھی، وہی حالت آج بھی ان کی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنے لیڈر پر کبھی اعتماد نہیں کیا۔ کل شیر مسعود ٹیپو سلطان پر اعتماد نہیں کیا تھا، وہ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ یاد رکھیں، اگر اب بھی ہوش میں نہیں آئے، اب بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم نے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھو اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی، ان گواروں سے حفاظت نہیں ہوگی اپنی، خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، گھر تو چھوڑو جہاں تربت بھی نہ ہوگی اپنی۔ ابھی وقت ہے
کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنے لیڈر کو مضبوط کرو، اب تاکہ ہندوستان میں تمہاری ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے جو تمہاری قوم کی قیادت کرے، جو تمہارے لوگوں کی قیادت کرے، جو تمہارے مسائل پر بات کرے، جو تمہارے مسائل کے لیے ہندوستان کے ایوانوں میں لڑے۔ آج ہندوستان کا مسلمان صرف آہو فکا کر رہا ہے کہ ہم مر گئے، برباد ہو گئے، ہمارا گھر توڑ دیا گیا، لیکن کبھی اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کیا وجہ ہے تمہارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کیا۔ آج ہندوستان میں جس کی لیڈرشپ مضبوط نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ مضبوط نہیں ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی حصہ داری 33% تھی، لیکن ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے بعد آج مسلمانوں کی حصہ داری صرف 3% ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے قائدین کو کبھی سپورٹ نہیں کیا، ان کے ہاتھوں کو کبھی مضبوط نہیں کیا، اور اپنے صفوں میں کبھی اتحاد نہیں پیدا کیا۔ اگر آج متحد نہیں ہوئے، آج اپنے صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا تو تمہارے گھر ایسے ہی توڑے جائیں گے، تمہارے گھروں کو ایسے ہی ویران کیا جائے گا، تمہاری عزتوں کو ایسے ہی لوٹا جائے گا جس طرح سے 70 سال سے لوٹا جا رہا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ اگر اتحاد پیدا نہیں کر سکتے تو مرو، پھر کیوں شور مچا رہے ہو؟ کیوں آہو فکا کر رہے ہو؟ کیوں روتے چلاتے ہو کہ ہم برباد ہو گئے، مٹ گئے؟ کبھی برباد ہونے کی وجوہات پر غور کرو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ وجوہات یہی ہیں کہ تمہارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے۔ اب بھی نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تنگ نہ رہ جائے گی داستانوں میں۔